الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر دنیا میں ہر شے کے دو روپ ہوتے ہیں. There are always two faces of the same coin. ایک سکے کے دو روپ جیسے ہوتے ہیں. ایسے ہی دنیا میں ہر چیز کے دو روپ ہوتے ہیں. ایک حقیقت اور ایک صورت. ایک باطن اور ایک ظاہر. اسی طرح اس مسئلے قربانی کے جو قربانی کی حقیقت ہے، قربانی کی صورت ہے. اسی طرح ایک قربانی کے مسائل، ایک قربانی کے فوائد. آج ہم قربانی کے فضائل اور اس کی حقیقت پر نہیں بلکہ اس کی صورت اور اس کے مسائل پر بحث کریں. میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد سورہ کوثر کی دوسری آیت کریمہ تلاوت کی. فصلی لربک وانحر. تو اے ہمارے رسول، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی کریں. یہ بات کریمہ کا ترجمہ. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے، ضروری ہے یا سنت؟ پہلا سوال واجب ہے یا سنت؟ اب دوسرا سوال سنت ہے تو کس کی سنت؟ دو. تیسرے اگر یہ سنت ہے تو سنت موقعہ ہے یا سنت غیر موقعہ ہے؟ پہلے ہم الگ ترتیب کی سوالات کے جواب آتے ہیں. قربانی کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ آئیے ایک حدیث دیتے ہیں. حدیث وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. رواه البخاري في كتاب الجمعة. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو کتاب الجمعہ کے اندر ہے. اور آپ نے حضرت بڑا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید میں خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے دوران آپ نے فرمایا سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب. آپ تقریر فرما رہے تھے قربانی کے لیے عیدگاہ میں.
آپ نے فرمایا آج سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے ان اول ما نبدأ ملا آج ہم اپنے اس دن کی ابتدا اس طرح کریں گے، شروعات اس طرح کریں گے المصلیہ، سب سے پہلے نماز وغیرہ کریں المصلیہ، پھر نرجع، پھر لوٹیں گے، فننحر، لوٹنے کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ اگر اس حدیث پاک کو سورہ کوثر کی دوسری آیت کریمہ کی تفسیر مان لیا جائے تو ترتیب اس طرح ہوگی کہ نماز پہلے ہے قربانی بعد میں، الٹا نہیں، پہلے قربانی کے بعد نماز پڑھے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ پہلے نماز دو گانا ادا کریں، پھر پلٹیں، ثم نرجع فننحر، نماز کے بعد قربانی کریں۔ فمن فعل، جو ایسا کرے فقط اصابت سنتنا، تو اس نے ہماری سنت پالی۔ پتا یہ چلا کہ قربانی فرض نہیں، سنت ہے، قربانی فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ شریعت کیوں نے سمجھا؟ صحابہ نے، جن کو ہم سلف کہتے ہیں، اور سلف میں سب سے اعلیٰ مقام پر صحابہ ہے۔ تو ہم ہر مسئلے کو پہلے صحابہ کی روشنی میں دیکھیں گے، ان کا کیا خیال ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، حدیث وعن ابی وائل قال قال ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انی لأدعو الاضحى وانی لموسر مخافة ان يرى جيراني انه حتم علي، رواه الرزاق المصنف۔ حضرت امام عبد الرزاق اپنی مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ بات پوری کی پوری نہیں ہے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی کسی سال قربانی چھوڑ دیتا ہوں، وإني لأدعو الأضحى، میں کبھی کبھی کسی سال قربانی نہیں کرتا ہوں، وإني لموسر، حالانکہ میں ذاتی استطاعت ہوتا ہوں، میرے پاس پیسے ہوتے ہیں، میرے اندر استطاعت ہوتی ہے کہ میں قربانی کروں، لیکن اس کے باوجود استطاعت رہنے کے باوجود بھی میں کبھی کبھی قربانی چھوڑ دیتا ہوں۔ وإني لأدعو الأضحى وإني لموسر، صاحب استطاعت، موسر میں مالا پیسہ ہونے کے باوجود میں قربانی کسی سال چھوڑ دیتا ہوں، کیوں؟ مخافة ان يرى جيراني، اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لیں انه حتم علیہ، کی قربانی کرنا حتم نہیں ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ بولا فائدے صحابہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ یہ بات ثابت ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے اور ان کے پاس دو حدیثیں ہیں۔ آئیے چلیے واجب کہنے والے جو دو حدیثیں پیش کرتے ہیں، ذرا ان دو پیش کردہ حدیثوں کا ذرا ایگزامن کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی حدیث جس کو استدلال کرتے ہیں قربانی کے وجوب پر، حدیث اس طرح یہ ان کی دلیل ہے، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه ابن ماجه في كتاب الأضاحي۔ حضرت امام ابن ماجه شریف کتاب الأضاحی کے اندر یہ بات ایسی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس وسعت ہو، پیسہ ہو، استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے استطاعت ہونے کے باوجود، تو ہماری عیدگاہ کے قریب آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب آئے، صاحب ہے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا واجب ہے۔ اور عجیب بات تو یہ کہ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، لیکن دو بات ہے، ایک تو میں علامہ البانی کی اس تحقیق کے اوپر مطمئن نہیں ہوں، یہ حدیث حسن نہیں ہے۔ غالباً حضرت علامہ البانی کو اس حدیث کے اوپر حسن کا حکم لگانے میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، علامہ البانی اس کی تحقیق میں غلطی کرتے ہیں۔ تحقیق اس حدیث کے ساتھ میں عبداللہ بن عیاش ہیں جو مجہول ہے، اور دوسرے
اس حدیث سے احتجاج نہیں کر سکتے. دوسری حدیث جس سے قربانی وجود پر استدلال کیا جاتا ہے، حدیث کو پیش کرتے ہیں، لیکن میں بطور دلیل جو اس پر نقد قائم کروں ان کے حدیث پر پیش کروں. حدیث وعن عامر ابي رملة قال اخبرنا مخلف بن سليم قال وله وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية باطلة اتدرون ما العقيدة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. رواه ابو داود في كتاب الضحايا. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے کتاب الضحایا کے اندر لائے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے صلوات کرتے تھے آپ پر ڈھیرے دیتے تو آپ کو خطبہ دیا آپ نے کہا ہے لوگوں تمام گھر والوں کے اوپر ہر سال کل آدمی ہر گھر والے کے اوپر ہر سال قربانی ہے. یہ حدیث امام ابی داؤد کا بہایا گیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے عامر ابی رملہ. اس راوی کے اوپر بھی مشہور ہونے کا عیب ہے، لہذا یہ حدیث بھی محدثین کی طرف قابل احتجاج کی. لہذا وجود کے اندر جو دو حدیث ہے مخالف نے پیش کی، ہم نے ان دو حدیثوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ دیکھ لیا کہ یہ دونوں حدیث جو وجود پر دلیل ہے اور ان کو قائمین وجود پیش کرتے ہیں صحیح نہیں. لہٰذا پہلا سوال جو کیا گیا تھا سوال پیش کیا گیا قربانی واجب نہیں کس کی سنت؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. میں نہیں مانتا. دلیل میں سامنے والے حدیث پیش کرتا ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے. چلیے مخالف جو کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم اسلام کی سنت ہے اسی طریقے میں پیش کر دیتا ہوں. حدیث وعن زید بن ارقم قال قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هي الافعال؟ قال سنة ابيكم ابراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوت يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوت حسنة. رواه ابو داود في كتاب الضحايا. رواه ابن ماجه في كتاب الضحايا. حضرت امام ابن ماجه حدیث کو کتاب الضحايا کا ہے. حضرت سید فرماتے ہیں کہ اس صحابہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ماہی بتائیے قربانی کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. جانتے ہیں یعنی جو پڑھتے ہیں اور بہت سارے علماء اس کو لڑنے کے ساتھ بیان کرتے ہیں یعنی صحیح کے لیے موضوع ہے قریبی ہے. یہ روایت صحیح کی نہیں قریبی روایت ہے. آپ نے سنا ہے یہ روایت قریبی موضوع ہے. صحیح ہو تو بھائی چلو کچھ اور کیا جائے. اب جب اس حدیث کا موضوع ہونا منگاٹی ہونا ثابت ہو گیا تو یہ حدیث قابل احتجاج ہو گئی. ہم تو صحیح نہیں مانتے یہ حدیث موضوع ہوئی ہوئی ہے. لہٰذا یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے موضوع ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. اس کی سنت ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ جس کا کلمہ نے پڑھا اپنی سنت ہے. دلیل میں وہی حدیث. چلو پھر تو ہمارے کو حدیث وعن البراء رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال ان اول ما نبدا من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا. جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پالی. اس کا مطلب یہ ہوا ننحر ہم قربانی کریں گے اور جو ایسا کرے وہ ہماری سنت کو پا گیا. اس کا مطلب قربانی کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کا سنت ہے. اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ میں آیا؟ اس حدیث کو لے کر گانا گاتے رہتے ہیں کوئی سنت اور ابھی کر بار بار یہ ہمارے نہیں سنت. تو پہلی چیز یہ ثابت ہوئی کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ سنت ابراہیم نہیں بلکہ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور سنت و ابھی کو ابراہیم علیہ کا موضوع ہے مطلب ہے. اب سنت ثابت ہوئی کہ ہمارے نبی کی تو سنت موقدہ ہے کہ سنت غیر موقدہ ہے. سنت موقدہ ہے تاکہ سنت. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
قربانی کرنے کا اہتمام فرمایا ہے. اور نبی جب کسی ایسے پیڑ پر مواظبت کریں, ایسے پیڑ پر مداومت کریں جو واجب نہ ہو, تو سنت موقع ہوتی ہے. قربانی سنت موقع کرنا ہے, لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیا جائے. آدمی چھوڑ سکتا ہے. جیسے وہ صحابی حضرت ابو بکر انصاری کہتے کہ استطاعت رہنے کے باوجود میں کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اگر سنت موقع چھوٹ جائے تو اس کا دہرانا اچھا تو ہے, لیکن کبھی کبھی سنت اگر چھوٹ جائے تو اس کو اگر نہ آدمی کو بڑھائے اس کو کوئی بڑھائے گی. یہ مسئلہ اس کا سمجھ ہوا, یہ مسئلہ اس کا ہوا تو سنت میں وہ چھوٹ جائے اور آدمی اس کی قدر نہ کرے اس کو کوئی بات نہیں. ہاں, سنت میں قدر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی برابر تھوڑا چھوٹا ہے. کبھی کبھی چھوٹ جائے تو اتنا نہیں ہے. سنت میں برابر سب سے چھوٹا ہے. اسی طرح نماز میں کچھ سنتیں اور کچھ واجبات اگر چھوٹ جائیں تو سرد سوال, اور اگر واجب نہیں ہے تو نہ سرد سہول لازم ہے اور نہ نماز کا اعادہ. نماز کو رہی جائے, نماز کو رہے. ہمارے جب نماز کو ادا کی جاتی ہے تو پہلی رکعت میں 7 تکبیریں دبائی اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں دبائی. 7, 5, 12 تکبیریں دبائی سے ہماری عیدین کی دوبارہ نمازیں ادا کی جاتی ہے. اب ان میں اگر کوئی آدمی 5 تکبیریں جو ہے 6 تکبیر بول رہے کیا پہلے 7 تکبیر بول یا دوسری رکعت میں اٹھا تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے گا اور 5 تکبیریں چھوٹ گئی تو کیا آپ نماز دوبارہ کو لوٹا دیں گے؟ سجدے صاحب لگا جائیں نہ نماز دوہرائی جائے گی نہ سجدے صاحب. اس لیے یہ 5 تکبیریں دبائی اور سنت ہے, اور سنت کے چھوٹنے پر نماز میں سجدے صاحب نہیں, واجب چھوٹنے پر سجدے صاحب. اچھا, آپ ایسے پتا لگائیں گے کہ نماز میں یہ چیز واجب ہے اور یہ چیز واجب نہیں ہے. جان لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے اوپر عمل کیا اور پیش کیا نہیں سمجھ جائے کہاں ہو کرو, اور کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا اور پھر کیا یعنی آپ بھی پھیل لیے جیسے کروں رکو کا ہمارا حکم ہے اس جو سزا کو ہے اور آپ نے رکو کیا تو سزا بھی چلے گا. ہم بھی پھیل لیے لہٰذا جس رکن کے اوپر جس فیل کے اوپر عمل بھی ہو, حکم بھی ہو, فیل بھی نہیں کا موجود ہو, رکن واجب وہ چھوٹ جائے سب سے کھاؤ حکم بھی ہو اور فیل بھی موجود ہو. یہ واجب کے پہچانے کا طریقہ ہے. اور آپ کو یہ کہ واپس چھوٹ جائے تو نہ سب سے کھاؤ اور نہ نماز کا اعادہ ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا وقت تھا برابر کوئی نہ کوئی نہیں چھوٹے بہت دے رہا ہے. کبھی کبھی اگر چھوٹ جائے تو اس کے اوپر نہ تو سب ہے اور نماز کا اعادہ ہے. یہ سچی باریک اور لطیف مسائل ہے جو میں نے اس طریقے سے بات سے بتایا. قربانی واجب نہیں بلکہ سنت. سنت کس کی ہے؟ ہمارے لیے سنت تاکیدی ہے, غیر تاکیدی سنت تاکیدی ہے. سنت ہے اب آگے بڑھیں. ایک گائے کے اندر کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور ایک اونٹ کے اندر کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ گائے کا صحیح کیا بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي الجذور 10 وفي الرزق الحج. حضرت امام ترمذی حدیث باقی سے قبل ان جاء حضرت عبداللہ کا بات فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئے اور عید کا دکھا گیا بقرعید کا فحضر الأضحى تو ہم گائے کے ساتھ شریک ہوئے اور ان میں تفصیل سے
حدیث صحیح. ایک گائے میں 7 آدمی اور ایک اونٹ کے اندر 10 آدمی. یہ تیوری کی ضلع کے معلوم کو ابھی میں نے پڑھنے لگا ہے. وہ بات چیزیں کا ایک بات نہیں. کیسے ہوتے ہو؟ بہت بڑے بڑے ابھی بہت بڑے بڑے اور زمین ہے بہت موٹا زمین فیٹ موٹا. اب پرانے چین والے اب لڑائی مرا کیے ہوئے بہت خوبصورت موجود ہے خسی کیے ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خسی کر دے رہے تو جانور کیا ہو جائے. نبی بتائیں گے کیا ہے وہ ہم کو نبی جس چیز کو کہتے بتائیں گے تو وائد نظر آئے اور نبی کہتے کہ وائد نہیں ہے تو ہماری نگاہ میں وائد نظر آ رہا ہے. نبی تو کہتے ہیں نہیں کرنا ہے تو سمجھے وائد نہیں ہے اس لیے کہ ہم کو آمن کا مقصد اپنا کے فائدے ہے. نبی جو فرما دے آمن نبی جو کہتے ہیں ایمان تو رسول کا یہی مطلب ہے. تینوں بات جس نے کیا ایمان تو رسول کا ہے. ایسا تو ہم کہا یعنی کسی مولوی کو دکھا ہے اس کے پاس ایمان ہے ایمان تو رسول کے پاس تو مولوی کو دکھا ہے. حدیث رسول کو مولوی دیکھے گا کہ حدیث آیا تو تم کیا کو نہیں کر میرا مفتی دیکھے گا میرا مولانا دیکھے گا مولوی کا اوقات کیا ہے کیا مولوی دیکھے گا. ایمان تو رسول کا مطلب یہ ہے کہ حدیث آیا تو ساری تصریف کم ہے جو نکالے آ گیا ہے. نبی نے کہہ دیا ہم ایمان کے رسول اور نہیں ہے ایمان کے رسول کے ساتھ میں جلدی اس بات کو بہت ہی باتیں کہتی ہیں مجھے آپ سے. جی تو آپ دو انتہائی خوبصورت بڑے میلے خرید کے دو خریداری والے کا ایک ہی طرح کی نبی کو دو خرید رہے اور میں دعویٰ کہہ دیا تو قربانی ایک ہی لاگت کی ہونی چاہیے اور دلیل پیش کر رہا ہوں میں کہ نبی دو جانور خرید رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں ایک ہی لاگت کی قربانی ہونی چاہیے. آپ نے دو میلے خریدے تو ایک ذبح کیا اپنی امت کی طرف سے اور کون سی امت کی سارے امتی کو لوگ کہ سب کی طرف سے انہوں نے قربانی کی اور عید کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں رہی. ایسے لوگوں کے لیے میں نے قربانی کی ہے بدعتیوں کے لیے نہیں مشرکین کے لیے نہیں. ایسے لوگوں کے لیے میں نے قربانی نہیں کی ہے اس لیے کہ بدعتیوں کے لیے اور غیر مبشرین کے لیے مشرکین کے لیے نبی کی قربانی کرنے کو سوال کرنے کو میں نے شہید نہیں میں نے پڑھی خالی صحیح علامہ اس کو پسند آیا اور تمام لوگوں نے کہا تو لمن شہید نہیں توحید جن لوگوں نے توحید کی دعائی دی وہ شہید بنا اور بات کی دعائی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری شریعت عمر میں پڑھا دی. مقدمی کیا ہوتے ہیں پورا کرنا باقی رہ گیا ابھی بلاغ نہیں ہوا ہے. خلاف لوگ بولتے ہیں ان کے جو قربانی ہے وہ شہید الکلام جنہوں نے یہ گواہی دی کہ شریعت پوری کی پوری نبی نے امت تک پہنچا دی ہے. اب کوئی دعویٰ کرے
بڑا پیر صاحب کے بجائے بڑا امام صاحب کے بجائے بڑا وہی ایسے لوگوں کی قربانی نہیں ہے. پہلے کے لوگوں کا کہنا بعد میں لوگوں کا کہنا دیکھو لمن شہید نہیں سمجھ رہے نہیں سمجھ کیا بولو لمن شہید نہیں یہ تو ایک چکا ہوا شہید بنا اور جسے بھائی کی نظر میں پورا پورا کام کر دیا. اگر خراب ہوا تو ان کے لیے قربانی سمجھ آ گیا یہ تو ایک قربانی کو اپنی امت کے موحدین کی طرف سے آپ نے کیا اور سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا. اور دوسری قربانی الآخر عن محمد وعلى آل محمد اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کیا. یہ جو پہلی قربانی ہے امت کی حافظ ابن حجر اسقلانی کی قربانی میں کہتے ہیں من خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. جس طرح ہم لوگ چار سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے اور کچھ زیادہ چار سے زیادہ نہیں شادی نہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار سے زیادہ کا 50 بھی کر سکتے ہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک اپنے امتیوں کی طرف سے کرنا اور امتیوں کی طرف سے کرنا اور دوسری قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. تو ایک بات کی تفصیل جس میں ہم صحیح نہیں ہو سکتے آپ کی خصوصیت جیسے آپ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے آپ نے 4 سے زیادہ شادی کی وہ آپ کی خصوصیت. ایسے ہی آپ ایک میگھالیہ کمش لائیں اپنی امتوں کے لیے وہ آپ کی خصوصیت اور دوسرا اپنے اور اپنے گھر والوں کا مطلب ایک ہی لائن قربانی کرنے ایک ہی لائن. اب آپ کہیں ایک سے زیادہ تو میں صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں ایک سے زیادہ لے آئے تو کوئی فرق پڑتا ہے دوسرے لوگوں کا یہ کر لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. اور ہم کیا پڑھتے تھے آئیے وہ بھی پڑھ رہے تھے سب سے بہترین بات اللہ کی بات اور سب سے بہترین طریقہ کا طریقہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ جو نبی کا ہے اور نبی ایک سے زیادہ نہیں کیا ہے تو ہم کو ایک سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. بہترین طریقہ سمجھا ہے اور یہ کہیں کیا ہے یہ کہنا بھی ایمان کی خرابی دے دی اتنا کیا اتنا کب ہوتا ہے اس میں آپ یہ نہیں میں لا رہے 2 10 لا رہے ساری نہیں مشکل تو ساری اور نہیں. اور مسلم قربانی جو آپ نے کیسی تھی محمد وعلى آل محمد تو ہم کو محنت رکھ رہے ہیں بسم اللہ اللهم تقبل هذا عني وانا نہیں آتی ابھی تم بولے بسم اللہ اللہ یہ دین پنڈت بنی نہیں بہنوں بنی نہیں بولے آپ کو کیا کہیں گے ہندی وجہ بنی یہ سب دعائیں کے ساتھ نہیں ہے صحیح بات ہے ساتھ کہیں کرنے کچھ ثابت وغیرہ نہیں ہے ہندی وجہ کو اللہ اردو میں بولتے بسم اللہ کو پڑھو گیا اللہ یہ میری طرف میں کسی مولوی کو بلائی گئی ہو تو ملا صاحب آئے مولوی صاحب آئے پڑھ رہے ہیں ٹوپی گھمانے کی ضرورت یہ کچھ نہیں ہے بسم اللہ کا ایک بات ہے بسم اللہ اللہ میری طرف سے یہ ابھی صحیح ہے سنتی ہے لیکن میں جب سے لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہا ہے کسی ابھی سے ثابت نہیں ہے جنریشن کرو ایک نقطہ اور بتا دوں حدیث پڑھے حدیث وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة من رأى هلال ذي الحجة فأراد
اندر ناخن کاٹے گا نہ بال کہیں گے کاٹے گا. اب یہاں اوپر کے ایک مسئلہ حل کرے کہ گھر میں کون نہیں کاٹے گا؟ صاحب کھانا ایک آدمی نہیں کاٹے گا جی. گھر میں اور کاٹے جی بھائی میں نہیں کہہ رہا بلکہ خالی سے روشنی کا من تھا. اور اس کی تفصیل آپ کے ابن حسین رحمہ اللہ ان کی کتاب مجموعہ فتاوی و رسائل اس کی 25ویں جلد بنی 25 جلدیں اور تو 25ویں جلد کے اندر عرب کے مفتی اعظم شیخ حسینی نے کہا کہ ہر والا جو صاحب خانہ ہے وہ بول رہا ہے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے گویا اصل وہ ہے پورے گھر والے اس کے تابع ہیں پورے گھر والے اس کے تابع ہیں تو تابع تو ناخن کاٹ سکتا ہے بال کٹوا سکتا ہے لیکن جو مجبور ہے گھر کا بڑا گھر کا مالک وہ نہ ناخن کاٹے گا اور نہ بال کاٹے گا. اور کب تک نہیں کاٹے گا؟ جب تک قربانی نہ ہو جائے. کہ بال کاٹنے کا اور ناخن کاٹنے کا تعلق نماز سے نہیں ہے قربانی سے. لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور حرام کا چلے قربانی سے اس کا تعلق ہے. اگر تیسرے جو قربانی ہو رہے تو 3 دن تک آپ کو رکنا ہے تو قربانی ہو نہ جائے تب تک آپ بالے کاٹیں گے جی. گویا بال کاٹنے کا اور ناخن کاٹنے کا تعلق نماز سے نہیں ہے قربانی سے ہے. اور کون نہیں کاٹے گا؟ دو تیسرے تکبیر کی بات ہے نماز کے بعد کوئی آدمی زور سے بول دے ایک دفعہ بول دے بازار میں جہاں بھی چاہے کچھ لوگوں کو دیکھے کہ ہوٹل کے اوپر بیٹھے بول دے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پکارنا یہ بالکل درست نہیں ہے یہ بدعت ہے. اور دوسرے کہ وہاں عیدگاہ کے اندر ایک آدمی زور سے بول مارتا ہے زور سے چلاتا ہے اللہ اکبر اللہ اور دوسرے لوگ سور میں سور ملاتے ہیں. یہ بدعت ہے. سب لوگ اپنا نہ بولتے ہیں سب لوگ اپنا نہ بولتے ہیں. ایک آدمی بول رہا ہے دوسرے اب کوئی یہ پوچھے کہ بھائی نماز کے بعد دعا ہوتی ہے آج کا کر کے امام دعا کرتا ہے دوسرے لوگ آمین کہتے ہیں. اس کا تو کوئی حکومت نہیں ہے. آپ نے جو حکومت مانگا ہے کہ آپ نے جو زور سے تکلیف دے رہا دوسرے لوگ سور میں سور ملا رہے تھے نہیں ہے یہ نہیں سکتے جہاں جو بڑی نہ ہو اس کو پرواہ کروں. نماز پڑھنا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ ایک مطلب بولتا اللہ ہوگا کون اللہ ہوگا اللہ نہیں وہ اللہ ہوگا بولتے ایک مطلب زور سے کہیں یا دھیرے سے کہیں اللہ اکبر استغفر اللہ اس وقت وہ بچ ہو گئے یا کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ روز کی تکلیف پڑھتے جو بولیوں کا کام نہیں بولی کرتے ہوئے کیا کرتے تو نماز پڑھنے کے استعمال کے بعد دوسرے کے بعد تکلیف نہیں ہے اور درمیان میں رکوع کے سننے کے درمیان تکلیف پڑھائی نہیں ہے. یہ تکلیف کا دوسرا کب تک جاری رہے گا؟ چوتھی کا یعنی 13ویں کی عصر کی نماز کے بعد تک سے لے کر ہو جاتا ہے. آپ کو آخری نماز سب کو بس سورج غروب ہو گیا سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ پڑھتے ہیں. اب حدیث کا ترجمہ حدیث سے پڑھیں. اب ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. جو آدمی ذبح کا چاند دے لے وہ یہ چیزیں نہ کرے خاص طور سے اپنی فلا يأخذ من شعره کے بعد نہ کاٹے ولا من أظفاره کو کم کرو گا آپ نہ نہ کاٹے کچھ بھی تو کون نہیں کاٹے گا بیٹھا ہوگا روٹی کا میری طرف بیٹھا ہوگا میری طرف سے اور میرے گھر والوں میرے گھر والے کو تابع ہے اور یہ کو مجبور نہیں کرے گا اور یہ بہت ہے
قربانی کے لیے جانور لایا جاتا ہے تو اس میں عقیقے کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے. صحیح ہے؟ سلمان بن عامر الجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غلام عقیقته فأريد عنه دما وأريد عنه الأذى. حضرت امام علی کی حدیث پاک سے کتاب بہایا کرتا ہے. حضرت سلمان بن عامر الجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچے کے لیے عقیقہ ہے. مال غلام عقیقت ہو ہر بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے. تو تو ہر بچے کی طرف سے ایک خون بہایا جائے. اس کا مطلب قربانی کا تعلق گوشت سے ہے, عقیقے کا تعلق خون سے. سمجھ آیا؟ ہاں, جیسے قربانی کا تعلق کس سے, بال کاٹنے کا تعلق قربانی سے نماز سے نہیں, ایسے ہی عقیقے کا تعلق خون سے ہے. اگر لڑکا ہے تو 2 خون, لڑکی ہے تو 1 خون. اگر بڑا لا کر کے ایک حصہ اس کا عقیقے کا لے لیتا ہے تو گوشت کے بدلے کو نبی فرمائے کہ عقیقے میں خون بہانا چاہیے. جس کا عقیقہ کر رہے ہیں باہری خون اور آپ گوشت بہائے, نبی ہے خون بہائے, خون بہائے جائے. اگر باہری خون اللہ ہوگا, لہن اگر ہوگا تو ٹھیک تھا, لیکن یہاں تو آپ نے خون کا ہے, یعنی جان کے بدلے جانے, عقیدے میں جان کے بدلے جانے, اصول ہے خون بہایا جائے اس کی طرف سے, گوشت نہ بہائے تو نبی جہاں کہیں کہو وہاں کہنا چاہیے, اور نبی جب کہیں کرو تو کرنا چاہیے. ہاں معاملے ابھی سے دوسری چیز بات ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو لوگوں کا بھی بولو حکم مسلم آیا تو اقولو مسلم آیا تو اللہ تعالیٰ اللہ کہہ بولا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی کا جو کہہ رہا ہے مطلب کہو, قال یقول اسے کہنا. اب اگر کوئی آدمی جیسے مؤذن کا اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم کیا کہیں گے نبی کے کہنے کے مطابق, نبی کے حدیث کے مطابق یہ بولیں گے اشہد ان محمد. اب کوئی ایسے سننے جائیں گے نبی نے کہا کرو, نبی نے کہا کرو, اتنا کہا ہے جیسے وہاں کہا گیا. اب کوئی کہے گی بدعت تو کہنا بدعت یہ ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں پہلے کے لیے اتنا کہا ہے فقولوا مسلم جیسا موجود کہہ رہا ہے. اور اگر پوری سنت تو آپ کو کیوں ہو رہا ہے, اور دن میں منہ سنت ہو رہا ہے ایک دن میں نکلے بادہ, اس لیے جس زبان سے محمد کا نام نکل رہا ہے, اگر جس زبان سے محمد کا نام نکلے, جس لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ نکلے تو وہ سننا ہے یہاں سے نکل رہا کہیں سے رہا ہے تو کہیں سے رہا ہے ہمارا بھوکا پوچھے گا تو کہتے نہیں کہاں کی کہاں کا بلوڑا اور کس نے کہا تھا کمبا جوڑا نام بھی لینے چاہیے, کس نے کہا تھا کمبا جوڑا, یہ نام نکل رہا ہے زبان موسم سے اور چوم رہا ہے آپ کو تیرا ہاتھوں پاٹ گیا ہاتھ نکلا ہاتھوں دو دن میں تو اگر نبی نے کہا ہے کہو تو کہو. ہاں اگر پہلے کا کہا کہو تو اس لیے بات کر محمد سب سے بہترین تو عقیدے قربانی کا بات معلوم ہے صحیح ہو سکتے ہیں. کتنے دنوں کی قربانی ہے چلا ہے کوئی کہہ رہا 13 حدیث لے رہا ہوں, 13 کیا ایک حدیث لے دے سکتے, ایک حدیث لے دے ہم لوگ حدیث لے وہی تیار لگائے گا 13 حدیث موجود تم اور ہم لگا ہے. ارے حدیث ہم لگا ہے, ارے ایک حدیث
الحمدللہ اس پوری زمین کے اوپر سے ایک ہی جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اسٹریٹلی پوری تحقیق کے ساتھ یہ نبی سے ثابت ہے کیا نہیں اور میرا خیال ہے کہ رسول پر گفتگو کی ہے اسے یہی بات پیش کرتی ہے محمد بنتا ہے نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں نبی کی بات نہ ہو دوسرے آدمی کی بات ہو اور ہم دوسرے آدمی کی بات کو نبی کی بات کریں تو محبت کا کہا نہیں تلاش کرے کہ نبی نے کہا ہے نہیں تو یہ تلاش کرنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کیا ہو تحقیق کرنا گویا تحقیق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت یاد نہیں کہتا تحقیق نہ ہو ہمارا محبت نہیں ہے تحقیق نہیں اس لیے کہ کہتے ہیں اس کو محبت یہ ہوتا ہے چار بھی ہے تو پیش کرے گا تو ہم پیش کریں حدیث وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في جبل تغنيان وتدببان وترهبان والنبي صلى الله عليه وسلم متغشي بصوته فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي فقال دعهما يا أبا بكر فإنها يومئذ وتلك الأيام أيامنا وقال عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنظر وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمن بريئة إذا يمين من الأمن رواه البخاري في كتاب المناقب كما البخاري رحمه الله اس ایک صحیح حدیث کو کچھ جگہ پہ بھی آتا ہے میں پوری حدیث کی مطلب یہ اسے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب المناقب میں بتایا کتاب المناقب کا ذکر کھولو راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں عید کے دن عید کا دن نہیں تھا بلکہ یوم الاضحیٰ گزشتہ تھا یوم الاضحیٰ یہ ایام مینا کے چلے تھے ایام مینا پورا ایام مینا ایام مینا حدیث ہے یہ ایام مینا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم کی کتاب اصول سے شاعر بڑے شاعر امام نووی انہوں نے کہا ایام من یعنی الایام الثلاثہ یعنی ایام تشریق ایام مینا کہتے ہیں یوم النحر کے علاوہ باقی ایام اسی تشریح ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ چار چاروں ڈھائی مونگن اگر نہا کر کے آئے تو جو لیڈر تھا دو بولے دو کہا کہ ہم چار دے رہے تین ہی روڈے تین روڈے بہت بڑے نہیں کر لے جانے کا وہ یوم نہار کو نہیں گر رہے یوم نہار کو نہیں گر رہے یوم نہار اگر ہے اس کے بعد کیا ٹھیک ہے یہ یوم کا اطلاع یوم مانے ایک دن یوم مانے دو دن ایام مانے دو سے زیادہ تو ایام کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے تین پر تو ایام تشریق جو بولتا تشریق کے تین دن یوم نہار کچھ الگ ہوا نا یہ میں خیال نہیں کر رہا ہوں دلیل نہیں ہوا پہلی دلیل تو یہ حدیث ہے کیا پہلی حدیث کا مطلب بتا دیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ مینا کے لیے ایسی ایام مینا یعنی یوم نہار گزر چکا تھا اور تین دنوں سے کوئی نہیں تھا یعنی آج کا دن پر آج کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اپنے چہرے کے اوپر چہرے مبارک کے اوپر کپڑا ڈالے ہوئے سوئے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوشی سو گئے اپنے کپڑے کو اپنے چہرے کے اوپر ڈھانکے ہوئے سوئے اتنے میں حضرت ابو بکر آئے دیکھا کہ حضرت عائشہ کے پاس دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چہرے کے اوپر کپڑا ڈالے اس طرح فرمایا ہو رہا جا رہے سوئے ہوئے حضرت عائشہ یہاں بیٹھی حضرت عائشہ کے پاس دو لڑکیاں بیٹھی وہیں تو وہی نہ جا نہیں تھا دو لڑکیاں بیٹھی کیا کریں گے تو بننی آنے لگا رہے تو بننی آنی لگا رہے اور تو دس میں پڑیں گے دس بجا رہی لگا رہی اتنے حضرت ابو بکر آئے ہم سہارا ہوا تو حضرت ابو بکر نے چھڑکا ہوں یہ نہ ہے انتہا کا مطلب اس طرح
کھانا بنتا ہے معلومات بھی حضرت کپڑے کو اپنے چہرے حقت سے اٹھایا اور کہا کام آیا اب مجھے چھوڑو سب بجا دو اس کا مطلب یہ ہوا جیسا نا بکروں کے گانے میں بجلی نہ آتے پاک ادھر ہم وغیرہ سب یہ بجانا تو بجا تو گانے سکھو فہم اور یہ حیرت ہوتی اس میں گئی کہ کوئی پاکستان کے بڑے ان کو ایام نہیں کبھی سمجھتے دیکھو ایام سے بڑھ رہی تشریف اور ایام اور انجاب نے فرمایا ان لڑکیوں کو گانے دو تب بجانے دو خوشی منانے دو اس لیے کہ یہ عید کے دن ہے ایام اور ایاموں کے علاوہ عید یعنی عید کے دن ہے ایام ایام الگ ہی دیکھا جائے قلم زید کا قلم تو قلم الگ زید ہے سب لگے تو غائب ہوگی تو ایام عید کے دن ہے جہاں تک میرا خیال زبیر نہیں خدا مذاکرے کی ترکیب کو ساتھ نہیں دے سکے وہی کہتے تو بات سمجھا جائے ایام عید کا مطلب یہ ایام تشریف جو 3 دن ہے ان کے اندر عید ہی کے اعمال کیے جائے عید کے دن روزہ نہیں کیا جاتا ہوتا دیکھا جاتا وہ کھینچا جاتا ہے ایام اپنی مشہور ایام ہوتے ہیں جو بھوکا بھوکی روزہ مطلب ہو تو عید کے جو اعمال ہیں وہ اعمال کیے جائیں یہ مطلب ہے اور اسی مطابق انہوں نے کہا کہ 3 دن ہم نے کہا ایام لگے ہی کرے ان 3 دنوں کے ایام عید ان 3 ایام کے اندر عید کیسے عمل کیے جاتے عید الگ ہے عید کے عمل ان 3 دنوں کے اندر کیے جاتے عید کے اندر کھاتے کیا ہے صبح دہی کے اس لیے سے دماغ خیال سے سال بھر اور بہت سلاست ایام کا تشریف 3 دن ایام تشریف وجوہ میں اور میٹھی رمضان کے بعد وجوہ میں اور بتائی کریں دیکھیے سلاست ایام تشریف والا کر کے بات کیا رکھ لیں گے مطلب 1 اور 3 4 یہ کیا کہتے ہیں جو آدمی یہ کہہ سکتا ہو کہ 1 = 4 4 = 1 یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ پلس صلاۃ ایام تشریق کہہ بھی رہا ہے یوم الاضحیٰ الگ صلاۃ ایام تشریق الگ نبی کہہ رہے ہیں 4 دن ہے صلاۃ ایام تشریق کے بعد 2 دن کا فصل ہے اور اس کے بعد یہ لگا اس کا یوم الاضحیٰ الگ ہے یوم النحر تفصیل اور اس کے بعد 3 دن اگر یوم ایام تشریق آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی اشارہ فرمایا یہ کچھ روایتیں تھیں جو آپ کے سامنے سنی کہ بہت ساری باتیں سن لی لیکن اہم بات